السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا لَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ یہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 21 ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، لوگوں تمہارے لیے جانوروں میں ایک نشانی ہے، ایک نہیں بہت نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے ہم نے نشانی رکھی ہے، عبرت رکھی ہے، سوچ بوجھ کرنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، تھوڑا بہت غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہم نے جانوروں میں نشانی رکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہا، ہم ان کے پیٹوں سے تمہیں خالص اور بالکل پاک صاف پوتر دودھ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان جانوروں میں بہت زیادہ تمہارے لیے ہم نے فائدہ اور بینیفٹس رکھ دیے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے بعض کو تم تو مطلب زبردست انداز سے کھا بھی لیتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ آیت کی تفسیر کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں فی خلقها وتصریفها دلالة على قدرت اللہ تعالی، یہ جو اللہ کی کریشن ہے نا، اس زمین میں اللہ رب العالمین کی موٹی موٹی اگر دیکھا جائے تو تین بڑی بڑی مطلب کریشنز ہیں، مطلب یہ جمادات کو چھوڑ کے انسان، حیوانات اور جنات، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی کریشنز میں سے کریشن ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس میں سے ایک حیوانات، اور حیوانات میں بھی اللہ رب العالمین نے تقسیم کیے ہیں، چرندے، پرندے، درندے چڑ پھاڑ کرنے والے جن کو کھا نہیں سکتے، پرندوں میں سے چند پرندے ہمارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، جانوروں میں سے بھی چند جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہیں، بہت لمیٹڈ ہمارے لیے حلال ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ ان میں سے اللہ رب العالمین کہتا ہے جو جانور لمیٹڈ تمہارے لیے حلال ہیں، ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت عبرت ہے، بہت عبرت ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ایک وضاحت میں یہاں کر دوں، آپ حرام گوشت اس کا چمڑا بھی حرام ہے۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ نے کسی کو حرام کر دیا، خنزیر کو اللہ نے کہا حرام ہے، تو خنزیر کی اسکن بھی ہم یوز میں نہیں لا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حلال چیز کی ہر چیز حلال ہے، حلال چیز کی ہر چیز حلال ہے، بوٹی بھی اچھی پاک کر کے کھا لو الحمدللہ حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ حرام چیز کی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہو سکتی، حلال چیز کی ہر چیز حلال ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اس میں وضاحت طور پہ میں کر دیا۔ دیکھو قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھو، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے، قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے، اس عظیم کتاب میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک سورے کا ایک ایک نام ٹائٹل دیا گیا ہے، ایک ایک سورے کا ایک ایک ٹائٹل دیا گیا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آخری جو سورہ پڑھا، سورہ مؤمنون، جو فرنٹ مطلب پیج میں فرسٹ آیا میں جو نام آ گیا قد افلح المؤمنون، اسی نام کو اس سورت کا نام دے دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن آپ غور کر کے دیکھیں قرآن مجید میں تقریباً 5 سے 6 نام ایسے ہیں سورتوں کے جن کے جانوروں کے ناموں پہ رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ بقرہ، بیل۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بیل سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید، بقرہ سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید، اور اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ سورہ نساء پہ۔ ایک مفسر بڑا عظیم نکتہ کہتا ہے کہ اگر شروع کس سے ہوتا ہے؟ بقرہ سے، جانور سے شروع ہوتا ہے، ختم کس سے ہوتا ہے؟ انسان پہ۔ اگر کوئی جانور بھی قرآن مجید پڑھنے لگ جائے نا، قرآن مجید ختم ہونے تک انسان بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات آپ؟ اس کے اندر ویسے مطلب ڈیولپمنٹ آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک انسان کے اندر چینج کرنے والی چیز ہے، کتاب ہے، انسان کو چینج کر دیتی، بدل کے رکھ دیتی۔ اس کے اندر کے پورے پارٹس آف دی باڈی بدل کے، پارٹس آف دی باڈی ووچ رہتے ہیں، لیکن اندر کا جو مین سسٹم ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے پہلا جو سورت ہے قرآن مجید کی وہ بقرہ ہے، انعام ہے، نحل ہے۔ انعام چوپائے، نحل مکھی، شہد کی مکھی،
نمل چونٹی، عنکبوت مکڑی، فیل ہاتھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب، کتنے نام میں ابھی کاؤنٹ کر کے آیا۔ قرآن مجید میں تقریباً جانوروں کے نام کتنے ہیں بولیے؟ 27۔ 20 مرتبہ اللہ رب العالمین نے 20 مرتبہ نہیں 20 جانوروں کی ویرائٹیز کو اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں۔ سمجھ رہے؟ اس کا مطلب جانور بھی کچھ معنی رکھتے ہیں آپ کی اور میری زندگی میں۔ ان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ نے کہا لکم فیہا منافع، ہم نے جتنے بھی جانور پیدا کیے ہیں تمہارے بینیفٹس کے لیے پیدا کیے ہیں، تم سکون کی زندگی گزار سکو۔ سمجھ رہے بات؟ آرام سے خیال آیا جا کے پھال بھن کے کھا سکو، اس لیے ہم نے جانور بنایا تمہارے لیے۔ شیخ خباب سب زبردست انداز سے دعوت توڑ سکو، اور پھر جاؤ تم زبردست انداز سے کھاؤ پیو، کلو وشربو، کھاؤ پیو مزے کرو۔ سمجھ رہے؟ یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو۔ میں آپ کو چند چیزیں قرآن مجید کی روح سے بتاتا ہوں، ایک 6-7 چیزیں میں نوٹ کر کے آؤں۔ جانور کے کیا بینیفٹس ہیں؟ سب سے پہلا بینیفٹ جانور کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں دودھ پلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کیا کہتا ہے رب؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جانوروں میں تمہارے لیے نشانی ہے، میں تمہیں ایسا خالص دودھ پلا رہا ہوں، خالص، جس کے اندر تھوڑی بھی ملاوٹ نہیں ہے، ایک رتی برابر بھی کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے۔ دودھ کیسا ہے؟ اللہ کہتا ہے گائے کے پیٹ میں 3 رگیں ہیں، گوبر کی رگ، خون کی رگ، دودھ کی رگ۔ اللہ کہتا ہے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اوپر کی رگ خون کی، نیچے کی رگ گوبر کی، ان خون اور گوبر کی رگ کے بیچ میں دودھ کی رگ۔ اللہ کہتا ہے مکس ہوتے ہوئے تم نے دیکھا کبھی؟ دودھ میں کبھی لال لال دیکھا تمہیں رنگ؟ نہیں دیکھا۔ کبھی دودھ میں تم نے گوبر کی بدبو دیکھی؟ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو کیسے ہم نکالتے ہیں، دیکھو ہم چھوٹی چیز کہیں رکھ دیتے ہیں، جس جگہ رکھ دیتے ہیں وہاں کی خوشبو آ جاتی ہے ہمارے پاس۔ کوئی اچھا عطر لگا لے کے آگے ان سے مصافحہ کر لے تو ہمارے ہاتھ میں خوشبو آ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسی بدبو بھی ایسی پھیلتی۔ لیکن اللہ کہتا ہے دیکھو 3 رگیں ہیں، کیا سسٹم بنایا اللہ رب العالمین نے، ہرا بھرا جو بھی ہے آئٹم وہ اس کی غذا ہے، ہریالی کھاتی ہے وہ، لیکن دودھ کتنا سفید ہوتا ہے۔ نکلنا وہی چاہیے تھا نا، جو کھا رہے ہیں وہ نکلنا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین دیکھو سسٹم کیسے بنایا، ہری بھری چیز کھاتی ہے، نکالتی ہے کون سی چیز؟ وائٹ دودھ، کتنا سفید ہوتا ہے۔ دودھ سفیدی میں اگزامپل کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ اور دودھ کے کیا بینیفٹس ہیں سائنٹیفکلی طور پہ، میڈیکل کیا کہتی ہے، دودھ کے کیا بینیفٹس ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب میں پڑھا اور آپ سنیں پریشان ہو جائیں گے، اور آپ میں سے چند لوگ جانتے بھی ہوں گے جو نیٹ لکھ رہے ہیں یا پھر اس کے بعد جو بھی پڑھ رہے ہیں MBBS فلاں، جانتے ہوں گے اللہ اکبر کیا اللہ رب العالمین نے اس میں کوٹ کوٹ کے کیلشیم رکھ دیا ہے۔ یہ دیکھو دودھ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی پیاس بھی بجھا سکتا ہے، جو آپ کی بھوک بھی مٹا سکتا ہے۔ دودھ زمزم کی کوالٹی ہے اس کے اندر۔ زمزم میں اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وہ بھوک کے لیے بھی کافی ہے اور سوس کے لیے بھی کافی ہے۔ دودھ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کی بھوک بھی مٹا سکتا ہے اور آپ کی پیاس بھی مٹا سکتا ہے۔ یہ دودھ کی خاصیت ہے، کیلشیم، پروٹین اللہ نے بھر بھر کے رکھا ہے اس کے اندر، اور پھر اتنے سارے چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کے اندر مکس کر دیے ہیں کہ 1 گلاس دودھ کے بجائے 1 گلاس دودھ، اس کے بدل میں آپ کتنی بھی بریانی کھا لو، آپ وہ طاقت آپ محسوس نہیں کریں گے اپنے اندر۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ جزائے خیر دے صاحب کو جو مجھے دودھ دے کے دیتے ہیں، الحمدللہ تھوڑی بہت انرجی آتی ہے پڑھاتے وقت، ورنہ تو بیٹری لو ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں پڑھا سکتے۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ بیٹری لو ہو جاتی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے دودھ کے کیا بینیفٹس بتائے ہیں، دیکھو کیسے ہم دودھ نکالتے ہیں۔ وہ دودھ تم پیتے ہو اپنی طاقت کے لیے، بیمار ہو گئے تو ہم دودھ پیتے ہیں، بیمار نہیں ہوئے تو دودھ نہیں پیتے۔ بیمار ہوئے نہ ہوئے دودھ پینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیے نا، دودھ ایک فطرت ہے۔ حضرت جبرائیل کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کو؟ اخترت الفطرہ، اے نبی آپ نے شراب کو ایکسیپٹ نہیں کیا، دودھ کو آپ نے پیا، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا۔ ہماری فطرت میں اور ہماری نیچر میں دودھ ہے، دودھ پینا چاہیے، بچوں کو دودھ کی عادت ڈالنا چاہیے۔ سمجھ رہے بات؟ بچوں کو یہ وہ سب چیزوں کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ دودھ
بچہ پیدا ہوتی زوماٹو یہ وہ سب بچوں کو عادت ڈال کے رکھ دیتے ہیں، بچہ خود آرڈر کرنے لگ جاتا 5-6 سال کی عمر میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو پہلے دیکھو دیسی بچے کیسے تھے، آج کے بچے دیکھو چھوٹی چھوٹی عمر میں کیا آ رہا ہے بچوں کو، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، مطلب بی پی شوگر کے مریضاں ہو رہے ہیں بچے. کیوں؟ بچپن سے جو ہمیں غذا دے رہے ہیں بچوں کو، وہ ہرگز بچوں کو بینیفٹ نہیں دے رہی ہے، بچوں کو نقصان کر رہی ہے وہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسری چیز دودھ یہ چوپایوں کے بینیفٹس میں، جانوروں کے بینیفٹس میں، کہ اللہ رب العالمین نے جو پرندے درندے چھوٹے چھوٹے جانور بھی پیدا کیے نا، اس میں بھی ہمارے لیے نشانی رکھی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے شہد کی مکھی میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. آپ کو معلوم شہد کی مکھی جو ہے نا، شہد کا ایک چھتا ہوتا ہے، میں تحقیق کر کے آیا ہوں، شہد کے چھتے میں آپ کو معلوم اس میں ایک کمانڈر چیف ہوتی ہے اور وہ لڑکی ہوتی ہے، کوئین ہوتی ہے وہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کوئین کی بات پورے مانتے ہیں. اور میں نے پڑھا، حیرت میں پڑ گیا میں، واللہ بتا رہا ہوں میں، وہ جو مطلب رانی ہوتی ہے، اگر کوئی بغاوت کرے چھتے میں، بغاوت کرے یہاں وہاں کا مطلب منہ مار کے آ جائے، تو کیا کرتی ہے معلوم؟ رانی حکم دیتی ہے اپنے سپاہیوں کو ان کو مار دیا جائے. آپ دیکھے ہوں گے چھتے کے نیچے کافی مکھیاں مر کے پڑی ہوتی ہیں، یہ وہ ہیں جو رانی کے حکم پہ مار دیا گیا ان کو. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اللہ اکبر. اللہ کی شان دیکھو. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈال دی ہے، لوگوں کے ہاتھ جہاں نہیں پہنچتے وہاں اپنے گھر بناؤ. کہاں بناتے ہیں؟ اتنی کرٹیکل جگہ میں بناتے ہیں، مطلب رسیوں سے لٹک لٹک کے نکالنا پڑتا. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اب دیکھو میٹرو کی برج کے نیچے بنا دیتے ہیں، کہاں سے نکالیں گے بتاؤ آپ؟ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ ڈیوائس فٹ کر دیا ہے، آپ کو وہیں آپ کا گھر بنانا ہے. اور پھر اللہ آپ کو معلوم یہ جو مکھیاں ہیں یہ مطلب خون کہاں چوستی ہیں؟ یہ پھل چوستی ہیں. پھل کے اندر جو یہ ہوتا ہے خون تو انسان چوس لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا. یہ جو جانور ہے نا، یہ بہت اللہ رب العالمین کی جو کریشن ہے، اس کے اندر رتی برابر بھی کسی کے سلسلے میں جلسی نہیں ہے. جلسی نہیں ہے، انسان کے اندر جلسی ہے. بہرحال پھول جتنے بھی رس جس کے اندر آتا ہے وہ چوستی ہیں. وہ جب چوس کے آتی ہیں، آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ جو وامٹ کرتی ہیں وہ شہد ہے. اللہ اکبر. شہد کی مکھی جو وامٹ کرتی ہے، جو خے کرتی ہے، وہ آپ کا اور میرا شہد ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین نے کہاں سے جو خے ہم ویسٹیج ہو کے مار کے یہ کر دیتے ہیں ہم انسان، لیکن جو شہد کی مکھی خے کرتی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا فیہ شفاء للناس، یہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور قرآن مجید میں صرف 2 ہی جگہ اللہ رب العالمین نے شفا کا ورڈ یوز کیا اور کہا اللہ رب العالمین نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مؤمنوں کے لیے قرآن مجید میں کیا ہے؟ شفا ہے. قرآن مجید بھی شفا ہے، شہد بھی شفا ہے. کوئی بھی بیمار ہو، قرآن مجید اور شہد ان دونوں کا استعمال کریں اپنی بیماری کو بھگانے کے لیے، انشاءاللہ بہت حد تک آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ تیسری چیز، جانوروں میں اللہ رب العالمین نے اکثر اب تو الحمدللہ مطلب بائکس آ گئے ہیں، کار آ گئے ہیں، 2 ویلر 4 ویلر کا زمانہ ہے. پرانے زمانے میں اور آج کے دور میں بھی میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ وَلِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے کہ گھوڑے میں، گدھے میں، خچر میں تمہارے لیے ہم نے سواری پیدا کی ہے، یہ سواری ہے تمہاری، یہ سواری ہے تمہاری. اور پھر اللہ کہتا ہے اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، یہ زینت ہے. یہ اس میں تم اچھے انداز سے اسٹائل مار سکتے ہو. جو اسٹائل تم اپنی بائک میں نہیں مار سکتے، وہ اسٹائل تم دیکھو. آپ بائک کی ویلنگ ایک جنا کر رہا اور ایک آدمی گھوڑے کی ویلنگ کر رہا، کون اچھا لگتا ہے؟ دیکھو آپ سمجھ رہے بات؟ اللہ کہتا ہے وہ زینہ، اس میں زینت ہے تمہارے لیے. دیکھو اللہ اکبر. دیکھو اسلاف ہمارے گھوڑے پہ، آج ہمارے گھوڑے پہ بیٹھ کے چلیں گے تو کیا ہوگا ہمارا حال؟ سمجھ رہے بات؟ بہت مشکل ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے جانا. سمجھ رہے بات؟ چھوٹی چھوٹی بائکس میں ہم کو بیٹھ کے جانے میں کمر میں درد شروع ہو جاتا. وہ جو گھوڑا اچھلتا، واللہ بتا رہا ہوں، مطلب ریڑھ کی ہڈی کچھ ہو جاتی ہماری. بہت نازک ہے نا ہم، بچپن سے مطلب ماں کے دودھ سے زیادہ ہم مطلب ڈیری کے دودھ پہ پلے ہوئے بچے ہم. اسی لیے کیا ہے نا کہ بہت ہڈیاں کمزور ہیں ہمارے. دودھ پینے سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب بھی مضبوط ہوتے ہیں. بہرحال اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جانوروں میں تمہارے لیے بینیفٹس بھی ہیں اور یہ تم اپنے لیے سواری کے طور پہ استعمال کر سکتے ہو.
سواری، اور وہ بھی یہ سواری تمہارے لیے زینت کے لیے بہت اچھی ہے، تم اس میں زبردست انداز سے پھر بھی سکتی ہو اور تم اچھے بھی دکھتے ہو۔ کتنا بھی بڑا شاہی گھر کا بچہ ہو، جب اس کا بیاہ ہوتا ہے تو اس کو گھوڑے پہ بٹھا کے لایا جاتا ہے۔ چاہتے تو مرسیڈیز پہ بٹھا کے لے کے جا سکتے تھے، کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ کیونکہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آنا ہے، دولہے راجہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ یہ بات ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر ایک ڈیوائس فٹ کر دیا، وہ یہ ہے کہ جانوروں سے فطرتاً محبت ہے، انسان کو فطرتاً محبت ہے۔ کہاں گھوڑا اچھا دکھا، اس کو سہلانے اچھا لگتا ہے، کوئی بکرا، بقرعید بھی آ جائے گا انشاءاللہ، بقرعید میں دیکھو بکروں کے پیچھے کیسا پڑ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سنگ ہونا ویسا بکرا ہونا، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر ہے یہ چیز، یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے۔ اور پھر جانوروں کے بینیفٹس میں کیا بینیفٹس ہیں؟ اور لباس بنا سکتے ہیں ہم، جانور کے لباس سے ہم لباس بناتے ہیں، ان کی مطلب چرم سے، ان کی چمڑی سے ہم جیکٹس بناتے ہیں، کیا کیا بناتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ۔ جانوروں کے چمڑوں سے تم اپنے مطلب جیکٹس بناتے ہو، کیا کیا بنا کے پہنتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے جنگ کے میدان میں جو ڈیفنس کے لیے کپڑے پہنے جاتے ہیں اکثر کون سے ہوتے ہیں؟ چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس میں تمہارے لیے بہت بینیفٹس ہیں۔ اور پھر چھٹی چیز، پانچویں چیز، اللہ رب العالمین جانوروں کے سلسلے میں یہ کہتا ہے یہ تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، جہاں تم جا بھی نہیں سکتے، اور اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی تمہاری گاڑیاں جہاں پھنس جائیں گی، وہاں دیکھو اونٹ کیسے جاتا، دیکھو آپ اونٹ کیسے جاتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ غاشیہ میں کیا کہتا ہے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، وہ تو ہاتھیوں کے سلسلے میں، یہ اللہ رب العالمین اونٹ کے سلسلے میں بھی کہتا ہے، اونٹ کے سلسلے میں تم نہیں دیکھتے اونٹ کیسے ہم نے بنایا ہے، اس کو کیسے اللہ اکبر اپنا پانی سٹوریج کرتا ہے۔ وہ آپ کے اور میرے اندر احسن الخلق ہونے کے باوجود بھی آپ کے اور میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے پانی کو سٹوریج کرنے کی، لیکن اس کے اندر پانی سٹوریج کرنے کی کیپیسٹی ہے، پانی سٹوریج کرتا ہے، اور پھر کئی دن تک وہ سوس میں بھی نہیں آتا، کیوں؟ پانی سٹوریج ہے۔ اور وہ بھی کہاں رہتا ہے؟ وہ جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہاں آپ کے مطلب اللہ اکبر کتنی بھی ہائی ٹیکنالوجی کی گاڑیاں ہوں آپ کے پاس، جہاں چل نہیں سکتی، چند جانور اللہ نے ایسے پیدا کر دیا جہاں تم کو آسانی کے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھو پہاڑ سے جو بڑی بڑی لکڑیاں توڑی جاتی ہیں، بڑی بڑی اتار نہیں جا سکتا، ان کو کرین سے نہیں اتارا جا سکتا، کرین ہی پلٹ جاتی، تو اس لیے ہاتھیوں کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے اوپر سے۔ سمجھ رہے بات؟ کتنی بھی ہائی ٹیکنالوجی لے لو تم، ان جانوروں کا فائدہ تمہیں ہے، ان جانوروں سے تم نہیں بھاگ سکتے، اور ان جانوروں سے تم دور نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات، یہ جو جانوروں کے بینیفٹس، اس میں کھانا تو ہے الحمدللہ، وہ تو میں لکھ کے نہیں لایا اس لیے کیونکہ الحمدللہ ہم نہیں کھا بولے تو بھی کھا رہے ہیں، اللہ کے فضل سے زبردست انداز سے کھا رہے ہیں، شیخاں کباباں سب بھن کے کھا رہے ہیں ہم۔ اب تو بقرعید آ جا رہا تو الحمدللہ پورا بکرا فریج میں رہتا الحمدللہ، تو اس حساب سے میں نہیں بات کر رہا، لیکن میں جو موٹی موٹی چیزیں آپ کو مجھ کو سمجھ میں آنے کی ہیں وہ چیزوں پہ بات کر رہا ہوں۔ آخری چیز، اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں معلوم؟ جتنے بھی جانور ہیں ایک طرف، لیکن اللہ کہتا ہے جو فریش میٹ ہے، جو تازہ گوشت ہے، وہ اللہ رب العالمین کہتا ہے بری جانوروں کا نہیں، بحری جانوروں کا ہے۔ اس میں میڈیکل سائنس اس کے اوپر ریسرچ کی ہے معلوم۔ اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں، میں یہ جو جانور ہم کھاتے ہیں نا، کون سے جانور، یہ جو مطلب چھوٹے نامہ لے لیتا ہوں، بڑوں کے نامہ نہیں لینا پڑتا، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، مطلب جو بکرے فلاں چھوٹے چھوٹے مرغے، وہ سب جو ہم کھا لیتے ہیں نا، آپ کو معلوم اللہ کی قسم ایسے سب ہم نے مطلب لوگ آ کے ملاقات کر کے پوچھتے ہیں، 2-3 دن تک فریج میں رکھے رہتے ہیں۔ یاد رکھو فریج میں جو چیز چلے گئی اس کے اندر کی جو طاقت ہے وہ چلے گی اس کے اندر کی طاقت۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے سمندر کے سلسلے میں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، سمندر ایک ایسی چیز ہے، اتنا بڑا سمندر ہم نے تمہیں اپنے طرف سے تمہیں اپنے کنٹرول میں دیا۔ اتنا بڑا سمندر کیسے کنٹرول میں؟ دیکھو آپ کبھی ویڈیوز دیکھو آپ، سمندر کی ایک لوٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، کتنی بھی بڑی شپ ہو وہ آرام سے لے کے جا سکتی ہے وہ،
لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے سمندر کو ہم نے تمہارے کنٹرول میں دے دیا. کتنی دور دور تک جاتے ہو تم. یاد رکھو آج اتنا بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ ہوائی جہاز سے نہیں ہوتا ہے, بہت لمیٹڈ ہوتا ہے, زیادہ نہیں. 90% جو کام ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ہوتا ہے وہ جہازوں سے ہوتا ہے, جو سمندری جہاز ہوتے ہیں انہی سے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے سمندر میں ہم نے تمہارے لیے ایک سب سے بڑا تمہارے کھادگی کا ایک سامان پیدا کیا ہے, وہ مچھلی. اللہ کہتا ہے لحمن طریہ, کسی اور میٹ کو اللہ نے نہیں کہا لحمن طریہ, یہ سمندر کی مچھلیوں کے سلسلے میں اللہ نے کہا لحمن طریہ. یہ ایسا تازہ گوشت ہے جو تمہارے لیے اچھا بھی ہے, صحت. آج دیکھو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, مطلب یہ بڑا نکو کھاؤ, چھوٹا نکو کھاؤ بول دیتے ہیں, لیکن مچھلی کے سلسلے میں بولتے ہیں کہ کھاؤ کیا بھی نہیں ہوتا. یہ مچھلی کے اندر وہ خاصیت ہے, اس لیے آپ کیرلا والوں کو دیکھو ماشاءاللہ زیادہ بیمار بھی نہیں پڑتے, وہ اچھا کھاتے ہیں مچھلی. لیکن ہم مچھلی کھانے میں بہت دور ہیں, بہت پیچھے ہیں, دوسرا بہت کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اللہ رب العالمین کی چند آیات تھے, چند نشانیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جانوروں کے حوالے سے پیش کی. اس وجہ سے آپ کو اور مجھ کو جان لینا چاہیے کوئی بھی جانور اس دنیا میں بیکار اللہ نے پیدا نہیں کیا. ہر جانور کا کوئی نہ کوئی کیا ہے, مقصد ہے. ایک انسان ہے جو اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا ہے, پر وہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر جانور مقصد سے زندگی گزارتا ہے, لیکن انسان ہے جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھ کو کہی گئی سنی گئی تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. شکریہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.